بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ کل ہم نے بات کی تھی سورۃ الہمزہ کے حوالے سے، پہلا پروگرام ہم نے کل پیش کیا۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہاں تک بات ہوئی تھی اور ہم نے بات شروع کی تھی کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ۔ کل جو بات ہوئی سامنے آئی، جو علماء کرام نے بات بیان فرمائی کہ تباہی ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے، اور یہاں پر کل کا لفظ آیا ہے کہ ہر اس آدمی کے لیے قیامت تک برائی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے جو برائیاں کرتا ہے، تان و تشنی کی بات کرتا ہے، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی انگلیاں اٹھاتا ہے، نقلیں اتارتا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں کل گفتگو میں آئی تھیں۔ اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ آدمی یہ مال کی کثرت پہ فخر کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے مال کو، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ بڑی وعیدیں ہیں اس حوالے سے۔ خواتین و حضرات، کل جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ یہاں ایک بات اور بہت اہم کہ نار اللہ، یہاں پر اللہ کی آگ، پورے قرآن کریم میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو اپنی آگ نہیں کہا۔ یہ واحد موقع ہے، واحد مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اپنی آگ کہہ رہا ہے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ یہ قیامت کا جو ہولناک منظر ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحت مل رہی ہے۔ قرآن کریم کی ان صورتوں کا ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں، معنی مفاہیم ہم واقف نہیں ہوتے، ہمارے علماء کرام تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ جو ہم اپنی نمازوں میں یا قرات میں یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالی ہم سے مخاطبت کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے بیشتر کی زبان عربی نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں ذرا قرآن فہمی کے قریب آئیں۔ یہ ہے محرک اس پروگرام کا۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ الہمزہ تلاوت کرنے کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ إن
عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، سورۃ الہمزہ 9 آیات ہیں، سورت مکی، اور قرآن کریم میں ترتیب کے حوالے سے اس سورت کا نمبر 104 ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں۔ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے 2 جید علماء، بات کریں گے سورۃ الہمزہ کے حوالے سے، بلکہ سیکھیں گے ان جید علماء سے۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد یوسف تیبی صاحب، فارغ التحصیل مدینہ یونیورسٹی سے، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت معروف اور مقبول نام ہمارے ملک کا، محترم علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب۔ پروگرام کا آغاز میں کرنا چاہوں گا محترم مفتی محمد یوسف تیبی صاحب سے۔ تیبی صاحب، کل ہم نے پہلا پروگرام اس سلسلے میں پیش کیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یہاں تک کل ہم نے تھوڑی سی بات کی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمہ، یہاں پر جو کلا کی وضاحت کہ ہرگز، اب یہاں پر ایک زور آگے ایمفیسائز کر دیا گیا۔ پھر یہ لینبذن، لام کی بھی تاکید، نون کی بھی تاکید، جبکہ کلا میں تاکید ہو گئی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بات یہاں یہ ہے کہ کلا کا معنی ہرگز نہیں، یہ عام طور سے کیا جاتا ہے اور یہ صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی کلا آئے گا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس سے پچھلی بات ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ گویا اللہ فرماتے ہیں کذبتا، تو نے وہ جھوٹ کہا تھا، اصل بات یہ ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ تیرا مال تمہیں ہمیشگی دلائے گا، مال کی وجہ سے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے لینبذن، تو چونکہ جتنا انکار شدید ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ تاکیدیں لگائی جاتی ہیں۔ ایک آدمی خالی و ذہن بیٹھا ہوا ہے، اس کو آپ بغیر تاکید کے بات کریں۔ ایک آدمی ذہن بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اس کے انکار کو ختم کرنے کے لیے تاکید لگانی پڑتی ہے، اور جتنا شدید انکار ہو اتنی شدید تاکیدیں لگانی پڑتی ہیں، لام تاکید کا، نون تاکید کا، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا کہنا بھی تو تاکید کی بات ہے، اللہ نے فرما دیا تو بڑی تاکید کی بات ہے۔ اور پھر یہ تاکیدیں مثال اس لیے کہ وہ جو اس وقت مخاطب لوگ تھے اور آج بھی ایسے ہیں، ان کا بالکل اللہ کی آخرت پر اور جہنم پر یقین نہیں ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ دنیاوی حساب سے وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، تم جنت کی بات اور جہنم سے ڈراتے رہتے ہو۔ حقیقت میں کلا بل تکذبون بالدین، تمہاری حالت بتاتی ہے کہ تم آخرت کا انکار کرتے ہو، اگرچہ مان لو کسی حالت میں ہاں ایسا ہوگا، لیکن تمہارا عمل، تمہارا عقیدہ، تمہارے نظریات بتاتے ہیں کہ تم آخرت کو نہیں مانتے۔ تو ان کی حالت کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تاکیدیں بیان کی کہ یہ ضرور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، حطمہ جیسے آپ نے ترجمہ کیا ہڈیاں توڑنے والی، کچرا بنا دینے والی۔ حطام کہتے ہیں
جو کسی بھی چیز کی تباہی کے بعد جو اس کا باقی شدہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہوتما ایک جہنم کا نام بھی ہے اور اس کا معنی ہڈیاں توڑنے والی، جسم کو چورا چورا کرنے والی بھی ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے. بعض کہتے ہیں کہ جہنم کے جو درکات ہیں اس میں چھٹے طبقے کا نام ہوتما ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. باہر صورت بہت بری جگہ ہے، اور یہ مقام اس آدمی کا ہے جو آج لوگوں کے خون پیتا ہے، ان کا گوشت کھاتا ہے، ان کے عیب لگاتا ہے. اس وقت کامیڈی کے پروگرام بہت مقبول ہو رہے ہیں اور اس میں یہی کام ہوتا ہے. کامیڈی کے پروگرام جو ہوتے کامیڈی ہیں، کے پروگرام چل رہے ہیں اور اس میں باقاعدہ اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور لوگ اس کی ویورشپ بہت بڑھ جاتی ہے، اور حقیقت میں اس میں یہی کام کیا جا رہا ہوتا ہے. کسی نے کسی پر تان، کسی کی تشنی، کسی کی برائی بیان تو کی اس کی اجازت دین نہیں دیتا. نہیں دیتا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم پرائیویٹ طور پہ، ذاتی طور پر بھی یہی کام کر رہے ہیں. ہر بندہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے الا ماشاء اللہ. تو ہمیں زبان کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آئنا لمؤاخذون علی ما نقول، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، بات کی نکل گئی، رات گئی، بات گئی، تو کیا اس پر مؤاخذہ ہوگا؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ وَعَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگ لوگوں کو ناک اور چہرے کے بال الٹا کر دے گی یہ بات جو اس کی زبان بات کرتی ہے. اس وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھتے تو زبان کو پکڑ لیتے اور کہتے سن یہ زبان کل خیرن تسلم، کل خیرن تسلم، اب اس کو کل خیرن تغنم، اچھی بات کرنا، آج دن دوبارہ چڑھ گیا ہے، اچھی بات کرنا تو تمہیں غنیمت ملے گی، فائدہ ملے گا. او اس کو تن شر تسلم، یا شر سے چپ رہنا تو بھی سلامتی رہے گی. وَإِلَّا وَسَتَنْدَمْ، اگر تم نے غلط بات کی تو ندامت ہوگی، بولے گی یہ، اور جسم کو اس کی سزا ملتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا کف علیک ھذا، ایک ساتھی کو کہ اس کو روک کر رکھنا، اس کا صحیح استعمال کرنا. تو آج ہم اس وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں کماتے اور منہ سے نکالتے چلے جاتے ہیں، ضائع کرتے چلے جاتے ہیں. زبان کی حفاظت. ہاں بالکل. تان و تشنی نہیں، غیبت نہیں، برائیاں نہیں، نہ سامنے نہ پیٹھ پیچھے، اور نہ مال گن کے رکھنا، مال کی کثرت پر فخر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مال ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، بلکہ اس میں حق ہے سائل کا بھی اور محروم کا بھی. اللہ تعالیٰ نے اس مال کا امین ہمیں بنایا ہے. یہ بہت اہم نکات اور یہ اہم سبق جو یہاں تک آیا. اب میں چاہتا ہوں ذرا چھوٹی سی بات. ارشاد. ایک آدمی نے ایک سائل کو کہا ہے، اس کو بیٹے اس کو ₹1,00,000 دے دو، سیٹ تھا. تو بیٹا حیران ہوا کہ یہ سائل کو $1,00,000 دیا جاتا ہے کیا؟ تو ابا کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ نے واقعتاً کہا ہے $1,00,000 کا. کہا تو ہے. بولے حقدار تو نہیں ہے وہ. تو کہتا ہے تو حقدار ہے، جو تجھے رب نے دیا ہوا ہے تو حقدار ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. اچھا مفتی صاحب، علامہ صاحب، میں جو مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اب سورہ ہمزہ پہ ہم فوکس کر لیتے ہیں. کلا لیمبذن فی الحطمہ. حطمہ پہ بات ہوئی ہے، چکنا چور کر دینے والی جگہ، توڑنے پھوڑ دینے والی جگہ، پارا پارا کر دینے والی جگہ. پھر یہ جہنم کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن اس سے پہلے لیمبذن میں تاکید کو ہٹا دیجیے، بات تو انہوں نے کر لی ہے. لیمبذن کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کے کلام مقدس کا مزاج یہی ہے کہ جو بات بھی سمجھائی جاتی ہے تو فہم قرآن کے مبادیات میں یہ بات شامل ہے کہ اس پر اچھی طریقے سے غور کیا جائے. ہمارے لیے اس میں نصیحت کے اور موعظت کے پہلو پائے جاتے ہیں. تو کیونکہ یہاں جو گزشتہ کلام فرمایا جا رہا ہے اسی کلام کو مزید تاکید کے ساتھ اور مزید اضافے کے ساتھ اور اسرار کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہرگز اس بات کا گمان نہ رکھنا، قطعی طور پر اس بات کا یقین نہ کرنا کہ جو تم مال کو جمع کر رہے ہو کہ یہ ہمیشہ تمہارے کام آئے گا. یہ تمہارے کام آنے والی چیز نہیں ہے، اور تمہیں جو ہے اس کے نتیجے میں
یہ ہوگا کہ جس مال سے اپنے وجود کو اور اپنے جسم کو گویا یعنی تیار کرتے ہو اور اس سے توانائی حاصل کرتے ہو اور خوشیاں اور فرحت و انبساط حاصل کرتے ہو، یہ سب فرحت اور یہ انبساط، یہ خوشیاں اور یہ تمہاری توانائی معاشرے میں تمہارے اسٹیٹس کی توانائی، تمہارے وجود کی توانائی، یہ سب کی سب جس کو یہاں تو کوئی تمہیں گرفت میں نہیں لے سکتا لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل جب وہاں پکڑے گا تو اس پکڑ کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوگی کہ اس سے نکلنا محال ہوگا، اور یہ کیفیت ہو جائے گی کہ پورا وجود جو ہے، پورا جسم جو ہے گویا ایسا ہو جائے گا کہ شناخت کے قابل نہ رہے، پہچان کے قابل نہ رہے کہ یہ کون سا وہ شخص ہے کہ جو دنیا میں بڑی اس کے اندر شان تھی، بڑی اکڑ تھی، اپنے مال پر، اپنے اسٹیٹس پہ فخر کرتا تھا، اور اب جو ہے اس کی کیا حالت ہو گئی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے یہاں بہت سختی کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا کہ یہ تمہارا گمان، یہ تمہاری فکر کہ تم ہمیشہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہو گے، یہ ممکن نہیں ہے. تمہیں جو ہے وہ ایک ایسے عمل سے گزار دیا جائے گا، گویا یوں سمجھ لیں کہ کسی بھی چیز کو ہمارے یہاں اب تو ایسی مشینیں بھی بن گئی ہیں کہ جس میں اگر کوئی بھی چیز ڈال دی جائے تو وہ اپنی حیت کو بدل دیتی ہے، اور دوسری جانب سے کسی اور ہی نئے انداز میں کسی کیمیائی عمل سے گزرنے کے بعد اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو بالکل انسان کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی کہ اس کا وجود، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے سارے معاملات وہ سب کے سب جو ہے گویا تباہ و برباد ہو جائیں گے، وہ پہچان کے قابل نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اس طرح یعنی عبرت کے اور موعظت کے وہ پہلو سامنے رکھے ہیں تاکہ بندہ جو ہے کم از کم وہ اس پر غور کرے. اور فہم قرآن کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ ہم کسی بھی اعتبار سے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ ہم سے جو چاہتا ہے، اور کیونکہ قرآن کا مخاطب انسان ہے تو اس اعتبار سے انسان ہی کو اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انسان کون؟ کلا لیوم بزننا حقیر، بیکار چیز سمجھ کر پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جہنم کا بھی ایک نام ہے، ایک جگہ جو ایک درجہ ہے جہنم کا، ایک درجہ ہے، یہ چھٹا درجہ جسے کہا جاتا ہے. وما ادراک مل حطمہ، یہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور یہ جب انداز تخاطب ہوتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہ جو وما ادراک، اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو اہمیت دینا چاہ رہا ہے مزید، یا اس کے کیا معنی ہے؟ تھوڑی سی بات لایم بدننا پر. جی، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے، قرآن حکیم کی یہ آیات پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے کیا واقعتاً یہ قرآن میں ہے. اللہ فرماتے ہیں خذوہ، یہ پھینکنے کا انداز بتا رہا ہوں میں آپ کو. خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو آگ میں ڈالو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ لمبے زنجیر میں اس کو پرو کر کے رکھ دو. یہ قرآن کی آیت ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، جب ان کو تنگ جگہ میں باندھ کر پھینکا جائے گا، تنگ جگہ میں باندھ کر پھینکا جائے گا، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، پھر کہیں گے اللہ موت دے دے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، لیکن نہ موت ہوگی نہ حیات ہوگی. تو یہ پھینکنے کے انداز پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے. جہاں تک تعلق ہے حطمہ اور آپ کیا جانو، تو صاف سی بات ہے، اردو زبان میں بھی ایسا کیا جاتا ہے تم کیا جانو وہ کیا چیز تھی، یعنی بتانے کے لیے کہ بہت بڑی چیز ہے. اگر بری اور نقصان دہ ہے تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اچھی ہے تو بہت زیادہ اچھی ہے. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اور جیسے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اچھی ہے تو بہت اچھی ہے، اور برا مقام ہے، عبرت کا مقام ہے تو بہت برا مقام ہے. تو یہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالی سمجھاتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے
کہ وہ کیسے چکنا چور کرے گی، تو یہ موضوع بہت لمبا ہے، قرآن حکیم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند آیات تلاوت کر دیتا ہوں۔ ضرور ابھی 2 منٹ رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں، ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے جنت کے درجات ہیں، جہنم کے درکات ہیں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درک میں ہوگا۔ تو بعض لوگ تو اوپر نظر بھی آ رہے ہوں گے، نکلنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، جیسے نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ اور کچھ یہ جو میں نے پہلے آیت عرض کی تھی کہ ان کو باندھ کر تنگ جگہ میں رکھا گیا ہوگا، جو نکلنے کی کوشش بھی نہیں کر پائیں گے، اور کچھ جو سب سے پیندے میں ہوں گے وہ بھی نکلنے کی کوئی صورت ان کی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ آگ اتنی شدید ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا سے 70 گنا زیادہ شدید وہ آگ ہے، اور اس آگ میں یہ بڑی بات ہے کہ دنیا کی آگ فوراً جلا دیتی ہے اور وہ جلائے گی مگر مرنے نہیں دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی شدت بیان کی، اور قرآن حکیم جو اس کا وصف بیان کرتا ہے کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، چمڑا جلے گا اور چمڑا اللہ تعالیٰ نیا چڑھا دے گا تاکہ اس کو عذاب میں کمی نہ آ سکے، اور وہ جلتا چلا جائے، جلتا رہے گا اور کسی قسم کی تخفیف نہیں ہوگی۔ اللہ محفوظ رکھے۔ تخفیف کی ایک شکل یہ ہے کہ کبھی کبھی چھٹی ہو جاوے، جیسے ہم ہفتہ کام کرتے تو ایک دن چھٹی ہو جاتی ہے، ذرا انسان ہلکا ہو جاتا ہے، کہیں گے یا اللہ ادعوا ربکم یخفف عنا یوم من العذاب، اپنے داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہہ دے کم از کم ایک دن کی چھٹی مل جائے، ہفتے میں نہیں، مہینے میں نہیں، سال میں نہیں، ساری عمر میں ایک دن کی چھٹی مل جائے۔ جو ملے گا ایسا نہیں ہوگا۔ اور کبھی وہ کوشش کریں گے، سامنے جنت مہک رہی ہوگی، وہی کلاس فیلوز، وہی رومیٹ، وہی کولیگ، وہی جو ساتھ نمازی تھے، یہ بے نماز تھا، ان کو کہیں گے کہ بھائی تو میرا ماں کا بیٹا، تو میرا پڑوسی، میرا محلے والا، کم از کم ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، جنت کا پانی پھینک دو۔ وہ کہیں گے او مما رزقکم اللہ، یا جنت کی کوئی نعمت دے دو۔ وہ آگے سے جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے تم پر حرام کیا، یہ نہیں مل سکتی۔ تخفیف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ باہر نکل جائیں واپس کر دیے جائیں گے۔ تخفیف کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان کی آگ جلتے جلتے خود ہی ختم ہو جائے، ہر آگ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کلما خبت زدناہم سعیرا، جیسے آگ کم ہوگی ہم اس کو اور بڑھکا دیا کریں گے، اور تخفیف کی کوئی شکل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ہر طرف سے مایوس ہوں گے تو پھر داروغہ جہنم سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک داروغہ جہنم اپنے رب سے کہہ دے کم از کم موت ہی دے دے، اور وہ چیختے چلاتے رہیں گے، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ایک لمبی مدت کے بعد جواب آئے گا اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا، کوئی تخفیف کی شکل نہیں ہے۔ آج موقع ہے، امپرومنٹ کا چانس موجود ہے، ہماری جان میں جان ہے، ہم اس سے بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک آدھی کھجور دے کر جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور صدقات جو ہوتے ہیں وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ علامہ صاحب، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، پورے قرآن کریم میں جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آگ نہیں کہا۔ یہ واحد موقع ہے کہ اس آگ کو اللہ، یعنی کتنی شدت ہوگی اس بات میں، اس آیت پر روشنی ڈالی۔ جی ہاں، دیکھیے جو مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے، آیات کے سیاق و سباق اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنی اغراض میں اور اپنے ذاتی مفادات میں کسی الہامی ضابطے کو نظر انداز کرتا ہے اور خواہشات باطلہ اور فواہشات منکرہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو جب اپنی مرضی سے، جیسا آپ نے وضاحت کی ہے، تو وہ کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی پر طعن و تشنی کرتا ہے، ہنستا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اپنے اسٹیٹس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور اسی مال کے ذریعے اپنے تکبر کی بات کرتا ہے، تو اس اعتبار سے کیونکہ وہ یہ جس مال کی محبت کا اظہار ہے کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور محبت کا اظہار جو ہے
کیونکہ وہ اپنے دل میں جس فرحت و انبساط کو محسوس کرتا ہے، تو کیونکہ دل کی کیفیت اگر غم ہو تو وہ بھی ظاہر ہوتی ہے، اور دل اگر خوش ہو تو وہ بھی ظاہر ہوتا ہے. تو یہ مال کی جو ہرس ہے اور جو طمع ہے، یہ دل سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے یہاں بڑے خوبصورت انداز میں یہ واضح فرمایا، اور یہ بھی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جس دل سے تم اس مال کی محبت کو اختیار کرتے ہو اور فخر کرتے ہو، تو اب اللہ تبارک و تعالی کی وہ آگ کہ جو تمہارے دلوں تک پہنچے گی، اور تمہارے دل میں موجود اس محبت کو جس پر تم چیخو گے، چلاؤ گے، پکارو گے کہ میں نے جو محبت کی وہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن اب کیونکہ اللہ کی آگ نے تم کو پکڑ لیا ہے، اور وہ آگ تمہارے اسی دل میں موجود خواہشات کو، فواحشات کو، وہ سب کو پکڑ کر، جیسے پورے مضمون میں کہا گیا اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے، اللہ نے اس کو پکڑ لینا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بڑا یعنی بیان کا ایک ایسا حسن ہے کہ جسے یعنی اس کی فصاحت کو اور اس کی بلاغت کو وہی محسوس کر سکتے ہیں کہ جو فہم قرآن کے اعتبار سے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں اپنے کلام کے یعنی مزاج کو سامنے رکھا ہے کہ نار اللہ المقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یعنی وہ ان پر بار بار آئے گی، یعنی دلوں پر بار بار اس کا طلوع ہوگا. جس طریقے سے وہ اپنی خوشیوں کو اپنے دل سے طلوع ہوتا ہوا محسوس کرتا تھا مال گن گن کر، تو اب جب اللہ تعالی کی آگ پکڑے گی تو ہر مرتبہ اس آگ کا گویا ایک نئے سے نیا مطلع ہوگا. ایک بار پکڑ لیا پھر پکڑ لیا، یعنی کوئی کمی کسی بھی اعتبار سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی آگ مسلسل اس پر اس طریقے سے حملہ آور ہوتی رہے گی کہ وہ خود یعنی یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں نے کس طریقے سے اپنے اس دل سے مال کو چاہا تھا اور مال سے محبت کی تھی، جس کا آج یہ نتیجہ اور یہ عواقب میرے سامنے آ رہے. بہت اہم بات. حطمہ کے بعد ذکر ہو رہا ہے اس آگ کا جو دلوں تک پہنچے گی، جو اللہ تعالی کی آگ ہے. اس آگ کا تعلق قیامت کی آگ سے ہے یا دنیاوی زندگی میں بھی یہ آگ جو دلوں کا کینہ ہوتا ہے، جو حسد ہوتا ہے، جو آگ ہوتی ہے، یہ زندگی میں بھی پہنچ جاتی ہے آگ؟ یہ رکھوں گا سوال میں آپ کے سامنے، لیکن پہلے کچھ کالرز. ٹھیک، السلام علیکم. انیک بھائی خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. کون صاحب؟ امین بول رہا ہوں سر. سر کیا سوال؟ جی یہ دولت کی محبت سے مطلب دل سے کیسے نکلے، ایک تو یہ پوچھ رہا تھا سر. دولت کی محبت دل سے کیسے نکلے؟ کیا اتنا بڑا سوال آپ نے کتنی آسانی سے کر دیا. جی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جی قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اگلی کال لے لیتے ہیں، میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جناب والا کون صاحب، آپ کہاں سے؟ کاشف عرض کر رہا ہوں کراچی سے. جناب کاشف صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر سنتے ہیں، حدیث میں بھی لکھا ہے اور قرآن شریف میں بھی ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شدید غصہ آتا ہے. جی. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جی اور اس پر اجر بھی عطا فرماتا ہے. جی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر وقت اچھے اور برے کام ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے سے اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے سے یہاں پہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیک وقت بہت زیادہ خوش رہتا ہے، ہو رہا ہوتا ہے، اور بیک وقت بہت زیادہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے. جبکہ ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم چاہے گناہ کر رہے ہیں اور ساری دنیا مل کے بھی اس کی اگر نافرمانی شروع کرتے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے. ٹھیک ہے. تو اس بے نیازی کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہمارے اعمال پہ اتنا غصہ جو آتا ہے، اس کا کیا مفہوم کیا ہے؟ اور جو اس بے نیازی کے بعد اللہ تعالیٰ جتنا خوش ہوتا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں، اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. ناشکری پہ غصہ آتا ہے، لیکن اس کا جواب ہم لیں گے. اچھا سوال ہے. ہاں اچھا سوال ہے، علمی سوال ہے. مفتی صاحب پہلے اس سوال کا جواب، اس کے بعد
وہ سوال جو رکھا تھا میں نے، نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس پہ بات کرواؤں گا میں آپ سے. پہلے یہ سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت گہرا سوال ہے اور علمی سوال ہے، اور اس کو ہضم کرنا بھی تھوڑا مشکل ہے. اچھا، ہاں، آسان الفاظ میں. رب الجلال کی صفات سے تعلق ہے اس کا. قرآن حکیم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا، اور حدیث مصطفیٰ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اس کو ہم بغیر کسی معنی کی تبدیلی کے بعین ہی تسلیم کرتے ہیں. رب الجلال خوش بھی ہوتا ہے، رب الجلال ناراض ہوتا ہے. انسان بھی ایسا کرتا ہے. میرے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں، ایک بچہ اچھا پیپر حل کر رہا ہے، میں خوش ہوتا ہوں، میرا بورڈ میں پوزیشن آئے گی، اور ایک بچہ مکھیاں مار رہا ہے تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں. رب الجلال اپنے اعمال، بندوں کے اعمال پر خوش ہوتا ہے. ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ اپنے بندوں کے کفر پر خوش نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ یحب المتقین یحب المومنین، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے. تو یہ اس کی خوشی اور اس کی ناراضگی اور اس کی محبت اور اس کی کراہت ایسے ہے جیسے اس کی ذات بابرکات کو لائق ہے. ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے خود بیان نہیں فرمائی. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی بات فرمائیے، بہت اہم سوال ہے. مقام سمجیت بے نیاز ہے. تمام دنیا اگر مسجود ہو جائے، عبادت گزار ہو جائے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تمام دنیا کے افراد نافرمان ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا بتا دیا گیا ہے. دونوں راستے بتا دیے ہیں. یہ شکر کا راستہ ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، جسے چاہو اختیار کرو. ارشاد. اصل میں اس مضمون کو سمجھنے کے لیے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت کو سمجھنا ہے کہ بے شک وہ بے نیاز ہے، لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے بتا دیا، اسی اعتبار سے انسان کی تخلیق میں جو اللہ تعالیٰ نے جبر اور اختیار یہ دونوں کے درمیان اس کی تخلیق فرمائی ہے. نہ انسان محض مجبور ہے اور نہ انسان محض خود مختار ہے. تو یہ جبر اور اختیار کے درمیان ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بندے کو صرف مجبور مانا جائے تو ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال سے نہ خوش ہوگا اور نہ ان کو اجر و ثواب دے گا، کیونکہ پھر تو ایک روبوٹ کی کیفیت ہو جائے گی. اچھا، نہ انسان کو اتنا مختار کل بنا دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرتا پھرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر کے معاملات ہیں تو وہ پھر نہ ہو، کیونکہ انسان اگر مختار ہے تو کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنی بے بسی کا، اپنی بے کسی کا اور اپنی ناتوانی کا اظہار بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبر اور اختیار کے درمیان رکھا ہے. اب جب ہم اپنے اختیار سے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے سہل کرتا چلا جاتا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جی ہاں، اب وہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب آنے والے راستے کی طرف جب ہدایت عطا فرماتا ہے تو اس پر جب بندہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے جب بندہ جو ہے وہ کسی مقام پر اپنے اختیار سے کام کرتے کرتے جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، میرا کام تو یہیں تک تھا، اب اللہ تعالیٰ پر میرا بھروسہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین کا اظہار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی خوش ہوتا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، یہ گاڑی ہی مجھے منزل مقصود پر پہنچائے گی، وہ توکل تو علی اللہ کا جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے اور کہ نہیں بس میرا اپنے اوپر بھروسہ ہے، مشینری پہ بھروسہ ہے، گاڑی پر بھروسہ ہے، گاڑی نے پہنچانا ہے منزل تک، تو یقیناً جو رکاوٹیں آئیں گی تو وہ رکاوٹوں سے تو اس کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی ناراضگی اور اس کی خوشی اسی بات میں ہے کہ وہ بندے کے معاملات کو یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کس طریقے سے مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اس کی یہ صفات جو ہے نا، یہ صفات بندے پر ظاہر ہو جاتی ہیں. انہوں نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا بیک وقت ایسا ہوتا ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ یا ایسا قادر مطلق ہے کہ بیک وقت اس کی دونوں صفتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں. جیسے وہ اگر کسی ایک جانب اس کی رحمتوں کا التفات ہے تو دوسری جانب سے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ بیک وقت ہر طرف متوجہ. اسی طریقے سے اس کی صفات
کسی پر وہ رحم کر رہا ہے، اسی وقت کسی پر غضب نازل کر رہا ہے. جی. تو یہ تو ایک ہی وقت میں یہ سارے کام وہ کر کیونکہ لیتا ہے. اسے نہ تو نیند آتی ہے بے نہ شک. اونگ. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ أَوْ تُخْفُوهُ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. مفتی صاحب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں سورۃ الہمزہ پہ، ہے نا. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ پہ ہم بات کر رہے تھے. آپ نے بات فرمائی تھی اس آگ کی. میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ وہ آگ اس کا تعلق صرف روز آخرت سے ہے یا دنیا میں بھی وہ آگ دلوں تک پہنچ جاتی ہے؟ بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ. اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ مصیبت بہت زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر. کہتا چلو یہ تو ہوا، اور فرمایا غصہ نہ کیا کر. کہتا چلو یہ تو ہوا، اور فرمایا غصہ نہ کیا کر. اللہ اکبر. تو یہ جو غصہ، یہ قدورت، یہ نفرت، یہ کینہ، یہ دشمنی، یہ آگ ہے جو انسان کو کھاتی رہتی ہے. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. اور یہ ڈپریشن، ٹینشن، دوسرے کو جو اپنے اوپر دیکھتے رہنا کہ مجھ سے زیادہ کون ہے اور جلتے کرتے رہنا، یہ انسان کی ایسی مصیبت ہے. اسی لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے معیشت میں نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھو. هو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم، یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. ایک خط 1 فٹ کا ہے، دوسرا 2 فٹ کا ہے، تو آپ 2 فٹ والے کو دیکھتے رہو گے تو آپ چھوٹے ہوگے، آپ 6 انچ والے کو دیکھو گے تو آپ بڑے ہو جاؤ گے. یہ بہت بڑی ٹیکنیکی بات اور نفسیاتی بہت بات ہے. اہم بات، بہت اہم بات آپ نے فرمائی. اور غصہ اور حسد آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات کہ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. یہ ایک آگ ہے نا، اس میں دوسروں کی غلطیوں کی سزا ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں. ایک تو اس سے دور رہیں اور حسد سے دور رہو. کیا فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ یہ نعمت خداوندی جو سامنے والے کو حاصل ہے یہ مجھے حاصل ہو جائے، اچھی بات ہے. اگر حاصل نہیں ہو رہی تو کم از کم اس سے تو چھن جائے. جی. ایاکم الحسد، یعنی حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، حسد بھی ہے. یہ آگ ہے جو تو حسد سے بچنے کی بات کی گئی ہے، اور حاسد سے بھی ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا اس حدیث میں تو بڑی وضاحت ہو رہی ہے نا، ایاکم الحسد فإن الحسد تاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب. تو آگ اور لکڑی وہ اس کو ایسے تشبیہ دی ہے جو آپ نیکیاں کھا جاتی ہے. یہ آگ نیکیوں کو ختم کرتی ہے، نیکیاں کھا جاتی ہے، اور دوسرے کی جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کی نیکیاں دوسری جانب منتقل ہو جاتی ہیں. اگر میں کسی سے حسد کر رہا ہوں تو میری نیکیاں ادھر چلی گئیں. تو مجھے غصے سے اور حسد سے بچنا ہے. نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. آگ ایک تو وہاں ہے جو آگے بات آئے گی کہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، ستونوں سے باندھ دیے جائیں گے یا ستونوں کو اوپر سے ان کو دبا دیا جائے گا. یہ بھی فرما رہا قرآن کریم. میں چاہتا ہوں آخری منٹ چل رہے ہیں، آپ ان 2 آیات پہ بات کیجیے. انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ. یہ جو آگ جو آپ نے شروع میں ترجمہ بھی فرمایا تھا، تو ہم اپنے ناظرین کے لیے اس کو اور آسان کر کے کہ دیکھیے ایک چیز جو بالکل پیک ہو جاتی ہے کسی بھی مقام پر، تو ایک تو یہ ہے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور اس پر کوئی بھی چیز چڑھا دی جائے تو وہ پکتی ہے، ہانڈی وغیرہ یہ تو دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن اسی آگ کو اگر پیک کر دیا جائے، یعنی کوئی بھی جگہ جو ہے آگ کے انگاروں سے اور آگ کے شعلوں سے باقی نہ بچے. یہاں جن ستونوں کا ذکر کیا گیا ہے تو ان ستونوں سے ایسا جکڑنا بھی مراد ہے، اور ان سے نکلنے کی، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بالکل باندھ دیا جائے گا. اور پھر اس کے اوپر اس انداز میں ڈھانپ دیا جائے گا کہ اب وہ اس میں اس طریقے سے یعنی کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی جہاں آگ نہ ہو. ستون بھی آگ کے، اور ہر ماحول کا حصہ سب کچھ وہ آگ سے معمور اور پر کر دیا گیا ہے. یعنی قرآن اپنے مضمون کے ابلاغ کو اس طریقے سے بتانا چاہ رہا ہے کہ ذہن میں یہ بات آ جائے کہ تم اس آگ کا تصور تو کرو کہ جو تمہیں آگ کے ذریعے ہی ان ستونوں سے باندھ دیا گیا ہے جہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے. اور یہ ایسے زبردست ستون ہے کہ جس کو اوپر سے بھی ڈھانپ دیا جائے، چاروں جانب سے ڈھانپ دیا جائے، اور وہاں
نہ کوئی چیخ پکار سننے والا ہے، نہ کوئی وہاں فریاد سننے والا ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی بھی استغاثے وہاں پر اب، کیونکہ یہ تو دنیا میں ہے جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے یا عمل ہے، اب وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہاں تو صرف سزا ہی سزا ہے۔ تو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بہت ہی زیادہ ڈر اور خوف اور وہ ایک ہیبت ناک تصور ہے، انہا علیہم مؤصدۃ تو فی امد ممددہ، کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے اور واضح کیا جا رہا ہے کہ اب بھی مطلب موقع ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کا تصور کر کے اس آگ سے بچانے کی کوئی کوشش کر لو۔ 3 چیزیں سامنے آئیں، ایک تو بند کر کے ڈھانپ کر ستون اوپر قائم کر دیے گئے، دوسرا یہ کہ ستونوں سے باندھ دیا گیا، تیسرا تصور یہ ہے کہ وہ آگ کے شعلے ستونوں کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر روشنی آپ بھی ڈالیں، پھر ایک سوال بھی ہے امین صاحب کا کہ مال کی محبت دل سے کیسے نکلے، لیکن پہلے آیات قرآنی پہ بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت شدید آگ کا تصور ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی آگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گوشت اگر 1 گھنٹے میں گلتا ہے تو بند کی ہوئی ہنڈیا میں وہ 15 منٹ میں گلتا ہے، تو اب آپ اندازہ کر لیں یہاں سے کہ وہ بند کرنے سے آگ کی شدت کتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو میں نے پہلے آیت تلاوت کی تھی وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب ان کو تنگ جگہ پر ڈالا جائے گا، تو تنگی کا تصور یہی ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم سب کو کہ کچھ لوگ تو اوپر ہیں جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اللہ محفوظ رکھے اتنے گھنونے جرم ہیں یہ کہ ان کو بند کر دیا جائے گا، اور جب بند کرنے سے آگ آپ جانتے کنٹرول کرنے سے اس کی تمازت بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا کیا حشر ہوگا، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ مرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ شدید کتنی زیادہ آگ ہوگی، اور یہ اس کے باوجود نہ نکل سکیں گے اور نہ اس کو کم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال اس پروگرام کا میں چاہتا ہوں کہ اس پہ جواب دے دیجیے آپ کہ دولت کی محبت انسان کے دل سے کیسے نکلے؟ جی، ایک جملہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، تو وہ ایک پریشر کوکر کا تصور آ گیا۔ جی ہاں بالکل۔ تو ہمارے ناظرین اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف اس کی تمازت اگر پریشر کوکر میں آئے تو گوشت بڑی جلدی گل جاتا ہے۔ تو آج کی ایجادات کے ذریعے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا کی محبت یا مال کی محبت جو ہے، اس کے لیے ایک تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی ذات پر یہ کامل بھروسہ کہ یہ عزت، یہ وقار، یہ مال اور یہ متاع، یہ سب کچھ اسی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا جائے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رات بیتنے پر تو یہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں کو لوٹو، اور وہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بھی اپنے کاشان اقدس میں تشریف لے جائیں، تو فرماتے تھے کہ میں بھی کیسے جا سکتا ہوں، یہ مال موجود ہے، یہ چند کھجوریں موجود ہیں، جب تک یہ تقسیم نہ ہو جائیں میں اپنے گھر نہیں جا سکتا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل اور آپ کی یہ سنت مطہرہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ کل طلوع ہونے والا سورج، کل کی نعمتیں جو ملنی ہیں تقدیر کے مطابق وہ ہمیں دے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہمیں مل کر رہیں گی۔ میرا رزق جو مجھے ملنا ہے وہ میرا رزق کوئی نہیں چھین سکتا۔ بے شک بے شک۔ تو صدقہ و خیرات زیادہ ہونا چاہیے، صدقہ اور خیرات زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں یہ تو بنیاد ہیں، اہم نکات ہیں جو آپ نے بیان فرمائے قرآن کریم سے اور سرکار دو عالم کے فرمودات سے، احادیث سے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہونی چاہیے معاشرے میں مفتی صاحب اور علامہ صاحب کہ کچھ چلتے پھرتے کردار نظر آنے چاہیے، کیونکہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈ۔ کہ دیکھیے میرے بزرگ، میرے محلے کے لوگ ایسے نیک لوگ ہیں کہ جن سے میں ہاتھ ملاتا ہوں تو میرے ہاتھ کی خوشبو نہیں جاتی، یہ اللہ والے ہیں، اور ان کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آتا ہے۔ بے شک۔ صرف فلسفہ نہیں ہونا چاہیے، عملی شکل اختیار کرنی چاہیے۔ ہم 30 سال 40 سال پہلے اسی شہر میں اس ملک میں دیکھتے تھے کیا لوگ ہوتے تھے، سبحان اللہ، کیا لوگ ہوتے تھے، اپنی غرض نہیں ہوتی تھی، بے شک بے شک، صرف محلے کا بچہ ان کا بچہ ہوتا تھا، بالکل محلے کی خوشی ان کی خوشی ہوتی تھی، ذاتی غرض پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ خواتین و حضرات،
سورۃ الہمزہ پہ بات کی ہم نے، کل پہلا پروگرام، آج دوسرا پروگرام. محدود وقت میں لامحدود گفتگو. قرآن کریم پر گفتگو کیسے ممکن ہے؟ ترجمہ ممکن نہیں، ترجمانی ممکن ہے، کیونکہ قرآن کریم کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا وہ کلام ہے یا وہ جس کے قلب پر نازل ہوا. خواتین حضرات، ہم نے سیکھنے کی کوشش کی کہ کس پر تباہی ہے، کس پر بربادی ہے. جو انگلیاں اٹھاتا ہے، تان و تشنی کرتا ہے، مال گن کر رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ مال ہمیشہ رہے گا، وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ پر پھینک دیا جائے گا جہاں پر آگ ہوگی. وہ آگ جو دلوں تک پہنچے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ جب وہ جہنم میں چلا جائے گا تو بند کر کے رکھ دیا جائے گا. اوپر ستون ہوں گے اور آگ ہوگی، آگ کے شعلے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں گفتگو سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین حضرات، پروگرام ختم ہوتا ہے آج کا، اور پروگرام ختم ہونے سے قبل قول صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ، آپ فرماتے ہیں کہ زوال سلطنت کی 4 نشانیاں ہیں. زوال سلطنت کی 4 نشانیاں ہیں. اصول کا خیال نہ رکھنا، فروئی باتوں کے پیچھے پڑنا، کمینوں کے مراتب بڑھا دینا، چوتھا اور آخری نشانی شرفا کے مراتب گھٹا دینا. اللہ اکبر. کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.